آج ہم اسلامی تاریخ کے ایسے واقعے کا ذکر کریں گے جس نے حق، صبر، قربانی اور استقامت کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا اور اس کے عظیم ہیرو ہیں امام حسین ابن علی۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو قیامت تک انسانیت کو حق کے لیے ڈٹے رہنے کا سبق دیتا رہے گا۔ امام حسین کا تعارف۔ امام حسین حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی محبوب نواسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی سے تقوی، شجاعت، علم اور اخلاق کی بہترین تربیت پائی۔ یزید کی بیعت کا مسئلہ۔ سن 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ حکمران بنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے مطالبہ رکھا گیا کہ وہ یزید کی بیعت کرے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مسلمانوں کی قیادت ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے جو اسلامی اصولوں کی مکمل پاسداری نہ کرتا ہو۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ کوفہ والوں کے خطوط۔ عراق کے شہر کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہزاروں خطوط لکھے۔ ان خطوط میں درخواست کی گئی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عاقل کو کوفہ بھیجا۔ ابتدائی طور پر لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں حکومتی دباؤ اور خوف کی وجہ سے اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کربلا کی طرف سفر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ اس کے باوجود آپ نے حق کے راستے سے پیچھے ہٹنے کی بجائے سفر جاری رکھا۔ بالآخر آپ کا قافلہ ایک میدان میں پہنچا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔ پانی کی بندش۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر سخت پابندیاں لگائی گئیں۔ دریائے فرات سے پانی لینے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ شدید گرمی تھی، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، خواتین اور بزرگ سخت تکلیف میں تھے، لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ثابت قدم رہے۔ شب عاشور۔ 9 محرم کی رات جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے۔ لیکن آپ کے وفادار ساتھیوں نے ایک آواز ہو کر جواب دیا، ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وفاداری اور اخلاص کی ایک بے مثال تھی۔ یوم عاشور۔ 10 محرم 61 ہجری کی صبح جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے گئے اور شہادت کا رتبہ پاتے گئے۔ آپ کے خاندان کے افراد بھی قربان ہوئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور دیگر جانثاروں نے عظیم قربانیاں پیش کیں۔ انہوں نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن واپسی پر شہید کر دیے گئے۔ ان کی وفاداری اور قربانی آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی العباس ابن علی بچوں کے لیے پانی لانے نکلے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا جب امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ شدید پیاس، تھکن اور زخموں کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے ہمت نہیں ہاری۔ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آپ کی عمر تقریباً 56 سال تھی۔ آپ نے جان دے دی لیکن حق اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ کربلا کا پیغام۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ مشکل حالات میں صبر کرنا چاہیے، دین اور اصولوں کی خاطر قربانی دینی چاہیے، سچائی کی حفاظت کے لیے ڈٹ جانا چاہیے۔ کربلا کی داستان صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عزت کے ساتھ جینا اور حق پر قائم رہنا ظاہری طاقت کے سامنے جھکنے سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔